السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ اپنے اندر سیدھی راہ کا ہونا بہت اچھی بات ہے۔ غیر ضروری خواہش اور جذبے سے پاک صاف قلب ہو۔ سیانے کہتے ہیں کہ انسان کائنات کا نمونہ ہے۔ جو کچھ بھی کائنات کی کتابوں میں لکھا ہے انسان سے پڑھا جا سکتا ہے۔ جو عورت نیلے رنگ پسند کرتی ہے وفادار اور دوستانہ ہوتی ہے۔ حاملہ خواتین تازہ پھل لیں، خصوصاً سیب، انار اور سبز رنگ کی سبزیاں۔ پالک، ساگ، مٹر زیادہ کھائیں اور دودھ کا گلاس پی لیں۔ انار کے پھولوں کا پانی نچوڑ کر ناک میں ڈالیں، اس سے نکسیر بند ہو جائے گی۔ اگر گناہ میں بدبو ہوتی تو ہم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے قریب نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ شکر ہے اس رب کا جس نے پردے میں رکھا ہے۔ کوئی عمل اللہ کے لیے کریں یا اللہ کے لیے چھوڑیں تو خوشی سے کریں اور خوشی سے چھوڑیں۔ اچھا عمل کرنا بھی نیکی ہے، برا عمل چھوڑنا بھی نیکی ہے۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر جھکانا پڑتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا، عشق اللہ تعالیٰ سے اس طرح کلام کرتا ہے جس طرح کوئی اپنے محبوب سے کرتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کو دو قطرے بہت محبوب ہیں، ایک وہ جو اللہ کے خوف سے آنکھ سے نکلے اور ایک شہید کے خون کا پہلا قطرہ۔ انسان دنیا میں بہت سے برے کام مختلف قسم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر خدا کی مدد پر کامل یقین ہو جائے تو انسان لاتعداد برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ گھوڑا راہ پر ڈال دو پھر دیکھو کہاں پہنچتا ہے۔ تمہیں زندہ رہے تو پھر دیکھیں گے۔ چلو دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے مولا، وہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے۔ بھینس کا بچہ پیدا ہو تو بھینس کے دودھ میں ارک ڈال کر پی لو، زندگی بھر آپ کے چہرے کا رنگ ماند نہیں پڑے گا۔ بھینس کا بچہ پیدا ہو تو بھینس کے دودھ میں ارک کے گلاب ڈال کر پی لو، زندگی بھر آپ کے چہرے کا رنگ ماند نہیں پڑے گا۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقت سے دب جاتے ہیں۔ وہ پرندہ جو سرد علاقوں سے گرم علاقوں کی طرف ہجرت کرتا ہے وہ برفوں میں چھوڑے ہوئے اپنے انڈوں سے بھی رابطہ رکھتا ہے۔ اگر تمہاری انا تمہاری رہنما ہے تو پھر مدد کے لیے قسمت کی طرف مت دیکھو۔ دن کو تم سوئے رہتے ہو اور راتیں مختصر ہیں۔ ممکن ہے جب تم جاگو تو زندگی کی شام ہو چکی ہو۔ ہڈیوں کو مضبوط کرنے، کھانے کو ہضم کرنے، رنگت کو نکھارنے اور بالوں کو لمبا کرنے کے لیے پودینے کا استعمال بے حد مفید ہوتا ہے۔ جوانی اور تجربہ کا مزاج 30 سال کی عمر میں ہوتا ہے۔ زندگی کی راہوں میں 30 سال کی عمر میں نیکی اور سچائی کا راستہ ڈھونڈنا چاہیے۔ 30 سال کی عمر میں انسان کو اپنی شناخت کا احساس ہوتا ہے۔ لوگوں کو اپنے پاس موجود ہر چیز کا مت بتایا کریں، کیونکہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ خوشی، سکون، صحت اور نعمت دیکھ کر اچھی نیت کا مظاہرہ کر پائیں۔ پانی کم پینے والے انسان کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ لہسن کے جوئے کو بھون کر کھا لو، گلے کی خارش دور ہو جائے گی۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شخصیت میں عاجزی نہ ہو اور معاملات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ قاسم علی شاہ نے فرمایا، نیا کام شروع میں بہت بڑا لگتا ہے
مگر یہی کام جب پرانا ہو جائے تو چھوٹا سا چوہا لگنے لگتا ہے۔ عورت چن چن کر پہلے شوہر کی ساری یادیں بدلتی ہے اور بعد میں رو رو کر کہتی ہے اب آپ پہلے جیسے نہیں رہے۔ تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے اس کا اخلاق اچھا، لباس پورا اور آنکھوں میں حیا آ جاتی ہے، اور تعلیم جس کے اوپر سے گزر جائے تو اس کا اخلاق برا، لباس چھوٹا اور آنکھوں سے حیا ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل طالب تو وہ ہوتا ہے اگر کسی وقت فیض نہ بھی ملے تو وہ منکر نہ بنے۔ کوشش جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ تو اس کی نیت سے واقف ہے۔ ایک وقت ضرور آئے گا، مناسبت پیدا ہوگی اور فیض حاصل ہونے لگے گا، اگر منکر بن گیا تو تباہی ہے۔ لوگوں کو دوسرے کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتے ہیں۔ جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو، ہم تو گنہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپا لیتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی کہ دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ ہم بستری کرنے سے 10 منٹ پہلے اپنے نفس پر یہ چیز لگا لو، مکھن میں املی کا رس اور لسوڑے کا رس ملا کر نفس پر لیپ کر دیں، نفس لمبا اور موٹا ہو جائے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ زیادہ کھانے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے پتے چبا لیا کریں۔ جس گھر میں باتھ روم کا دروازہ کھلا رہتا ہے اس گھر میں بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ زیادہ چاول کھانے سے دمے کی بیماری ہوتی ہے۔ جو عورتیں حمل کے دوران زیادہ انار کھاتی ہیں ان کی اولاد ذہین ہوتی ہے۔ اگر گناہ میں بدبو ہوتی تو ہم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے قریب نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ شکر ہے اس رب کا جس نے پردے میں رکھا ہے۔ اپنے گھروں سے کوڑا کرکٹ اٹھا دیا کرو کیونکہ یہ شیطان کی خوابگاہ ہے۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع ہوتا ہے اور شرمندگی پر ختم ہو جاتا ہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔